ویلکم ٹو SDPI بلیٹن. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ صدی اور آج کے نیوز بلیٹن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بارے میں، خواتین پہ ہونے والے تشدد اور جنسی جرائم کے بارے میں، اور IMF کی معاشی پالیسیوں کے بارے میں. دنیا بھر کی طرح پاکستان کو کورونا کا مقابلہ کرتے ہوئے 2 سال ہونے کو ہیں. یہ وائرس کسی بھی وائرس کی طرح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو کے اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے. آج کل جس ویو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام دیا گیا ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے دنیا بھر کے ممالک میں پھیل رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے تمام ممالک میں کافی ریسرچ کی جا رہی ہے. آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں SDPI میں ہونے والی کاوشوں پر. تھینک یو. شاید سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں اپنے تمام لرنڈ پینلسٹ حضرات اور نبیلہ زکا صاحبہ کا. آئی فیل more educated on Delta variant or any of the forthcoming variants. تو یہ learning by doing ہے جو کووڈ سے 19 سے نپٹنا ہے. تو while we are coping with it, we are also learning new things and we are actually reviewing and revising our strategies accordingly. جو 2-3 چیزیں اوپر کے سامنے آ رہی ہیں، ویکسینیشن، following SOPs, being safe, remaining safe and leaving other people safe. So جو live and let other lives کا جو بیسک پرنسپل ہے اس پہ بار بار بات ہو رہی ہے. اور جو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے پریکٹیکل جو ہرڈلس کی طرف اشارہ کیا چیزوں کی امپلیمنٹیشن. So although we have excellent SOPs in place, لیکن آپ لوگوں نے بھی عید کے دوران اگر کسی ریسٹورینٹ میں ڈائننگ ان کے لیے گئے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی نے آپ سے پوچھا ہو کہ آپ اپنا کووڈ سرٹیفکیٹ دکھائیں. 2 جگہ پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، بڑے وہاں پہ پوسٹرز اور وہ لگے ہوئے تھے کہ اونلی فار ویکسینیٹڈ کسٹمرز اور ہیو یور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ وتھ یو، لیکن کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ اچھا جی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو SOPs تو بن جاتے ہیں، SOPs کو امپلیمنٹ کروانا دیٹ از امپورٹنٹ، اور اس امپلیمنٹیشن میں ہم سب کو مل کے اپنا رول پلے کرنا ہے. اگر ہم صرف گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں گے تو شاید گورنمنٹ بھی یہ نہیں کر پائے گی. تو بیسکلی ہمیں کوشچن کرنا ہوگا، یہاں پہ SOPs فالو نہیں ہو رہے تو وہاں پہ والنٹریلی کمپلائنس کے لیے بھی جانا چاہیے اور ہمیں کوشچن بھی کرنا چاہیے کہ لوگ ان چیزوں کو جو ہے کمپلائی کریں اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی. پاکستانی معاشرے میں خواتین پہ ہونے والا ذہنی اور جسمانی تشدد ہمارے معاشرے کی ساخت پر ایک سوالیہ نشان ہے. تعلیم کی کمی، غربت، معاشرے کی فرسودہ رسومات اور حکومت کی عدم توجہ اس کی اہم وجوہات ہے. گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں خواتین پر تشدد کی شرح بڑھ گئی ہے. اس سلسلے میں آئیے نظر ڈالتے ہیں SDPI میں ہونے والے اقدامات پر. I think the problem with the law is not basically enforcing the law in its full spirit. No proper training of cybercrime wings, not enough resources of cybercrime wing, how to deal with increased number of complaints that are actually increasing day by day because of the accessibility towards technology and more internet penetration in Pakistan. We'll talk about those challenges when it comes to online violence against women, but that's what we face as first responders, and we were also helpless how to support victims and survivors who were reaching out to us at the helpline. We will ask the parliamentarians to take up these issues from the floor of the House and demand, and you see, it's not only the National Assembly, we now have to have all this has to go down to the provincial assemblies, and the provincial assemblies and provincial commissions also have to have a role, and they do respond very promptly to cases and appeals for violence, but half the time nobody knows where to go for that. So you have those helplines which should be activated. Women don't have access to helplines also. Then they only have access to somebody who can hold their hand when they need. We have commissions which have been formed, and I was in one of the meeting where they came up with the National Action Plan also. So you need lot of those soft intervention. You need lot of those
processes where you enhance literacy, enhance education, come up with the development programs, social actions plans, welfare programs. You need to do a lot of things before to stop him before he actually does it. Now, when he does it, that's where this the element of response comes, So we need good forensics. We need people who stay committed. We need people who actually can understand how really to deal with the victim and how actually to go after the perpetrator. A lot of laws have been made in this context. If you go through, you can see that this is not just an issue of Pakistan, but all over. Like Dr. Abid has mentioned, every third woman, goes through some sort of a violence all over the world. So it's not just a Pakistani issue, it's all over the world. The only point of concern is where do we stand? What measures have been taken by the other countries to actually reduce them, and what measures have we taken? So if you go through it, it's a sad structure, We are ranked 153 out of 156 countries, in the World Economic Forum of the Global Gender Index, So which means that lot needs to be done. हर मौशी शोबे की तरक्की में शवाहिद की बुनियाद पर तश्कील दी जाने वाली पॉलिसीज़ बुनियादी और अहम किरदार अदा करती हैं। कोई भी पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक इसकी तैयारी में ग्राउंड रियलिटीज़ को शामिल ना किया जा सके। पाकिस्तान को आजकल जिन मौशी मुश्किलात का सामना है, इससे निपटने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि उन पॉलिसीज़ को बनाया और तश्कील दिया जाए जो कि मस्बत हों और जिनसे फ़ौरी नताइज हासिल किए जा सकें। इसी सिलसिले में आइए नज़र डालते हैं STPI में होने वाली रिसर्च पर। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि अगर आपका डेली बेसिस पे हो रहा है, जो भी आप उसका रेट करते हैं, अगर आप कुछ देर के लिए जो है उसका फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन जो है वो दे भी रहे होते हैं गिलगित बल्तिस्तान को कराची के मुकाबले में, तो अगर ये डेली बेसिस पे हो रहा होगा तो शायद एकदम से जो 15 दिन के बाद इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। जैसे करेंसी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसको ग्रेजुअली मार्केट के मुताबिक जो भी उसमें उतार चढ़ाव आता है तो कितना आ जाता है, रुपया बढ़ गया, 1 रुपया कम हो गया, 20 पैसे बढ़ गया, 10 पैसे कम हो गया। तो जब आप उसको 3-4 साल रोक के एकदम बढ़ाते हैं तो फिर वो एक बम शेल की तरह गिरता है। तो ये मुख्तलिफ गवर्नेंस मॉडल्स हैं। आपने STPI बुलेटिन देखा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी वैल्यूएबल सजेशंस एंड मैसेजेस का। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए SDTV।